أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب ان پر پھرائے جائیں گے سونے کے تھال وَأَكْوَابٍ اور سونے کے گلاس وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ اور اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جس کے دل خواہش کریں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. فرمایا کہ جنت میں سونے کے تھال اور سونے کے آب خورے ہوں گے. صحاف صحفت ان کی جمع ہے اور اکواب کوب ان کی جمع ہے. یعنی وہ حضرات جنہوں نے دنیا میں سونے سے پرہیز کیا مردوں نے، انہیں جنت میں سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور سونے کے برتنوں میں انہیں کھانا بھی دیا جائے گا. جبکہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتنوں میں کھانے سے منع فرما دیا ہے. کسی بھی شخص کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی چمچی یا سونے کی پلیٹ یا سونے کا گلاس استعمال کرے. اور فرمایا کہ یطاف علیہم ان پر پھرایا جائے گا. جنت کے غلمان یہ کام کریں گے کہ وہ رنگ برنگے لذیذ کھانوں سے بھرے ہوئے تھال اور رنگ برنگے لذیذ مشروبات سے بھرے ہوئے گلاس لے کر اہل جنت پر چکر لگائیں گے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 70,000 برتن ایک جنتی کو کھانے کے بھرے ہوئے دیے جائیں گے. اور سب سے غریب جنتی، سب سے کمزور جنتی، اس کی نگاہ 100 سال کے فاصلے تک جائے گی اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے محلات اور اس کے ڈیرے ہوں گے اور لامحدود اس کی پراپرٹی ہوگی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ اور اس جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کی دل خواہش کریں گے. انسان ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ میں یہ پرندہ کھاؤں، تو وہ پرندہ خود بخود بھن کر پلیٹ میں اس کے سامنے آ جائے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ ایک جنتی کو 72 حوریں دی جائیں گی اور اس کے علاوہ زیادہ کا ذکر بھی ہے. اور فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ آنکھیں جس چیز سے لذت حاصل کریں گی وہ کچھ جنت میں ملے گا. یعنی غلمان، حوریں اور سب سے بڑھ کر جس چیز سے لذت حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. تو یہ انہیں حاصل ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں حرام لذت لینے سے پرہیز کیا.
اس آنکھ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جو اس دنیا میں پاک رہی اور ناجائز اور حرام لذتیں کشید کرنے سے باز رہی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا کہ یہ ہمیشگی کا جو احساس ہے یہ بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ چند دن کا جو قیام ہوتا ہے یہ تو ایک سہانے خواب کی طرح جلدی ہی گزر جاتا ہے، لیکن جنت والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا نہیں، نہ ہی وہ خود وہاں سے نکلنا چاہیں گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. وراثت اور نیابت میں بڑا فرق ہے. دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ نیابت ہے، اور جنت میں جو کچھ ہوگا وہ وراثت ہوگی. اس لیے کہ وراثت وارث کو ہمیشہ کے لیے دے دی جاتی ہے اور کوئی اسے اس سے واپس لینے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ دنیا میں انسان کو اللہ پاک کی حاکمیت میں ایک نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ہے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے. ایک دکان کا مینیجر دکان کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہی دکان کا مالک ہوتا ہے. یہی حال دنیا میں ہمارا ہے کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست، ای امانت چند روزہ نزد ماست. کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ چند دن کے لیے میرے پاس امانت رکھی گئی ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ واپس لے لیا جائے گا. بما کنتم تعملون. فرمایا اعمال کے بدلے میں تو جنت نہیں ملے گی، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت اسی کو میسر ہوگی جس کے پاس کچھ اعمال ہوں گے. جو خالی ہاتھ جائے گا اسے اللہ کی رحمت بھی میسر نہیں ہوگی. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوگی، اور کرنا کچھ نہ، نماز بھی نہ پڑھنی اور روزہ بھی نہ رکھنا اور زکوٰۃ خیرات بھی نہ دینا، اور پھر کہنا کہ جنت ہماری ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے. منہا تأکلون. ان میں سے کچھ تم کھاؤ گے. فرمایا جنت میں بہت بے شمار قسم کے پھل ہوں گے، جن میں سے ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا. اور منہا اس لیے فرمایا کہ جنت کی ساری نعمتیں تو کوئی کھا سکتا ہی نہیں، اس کا کچھ حصہ ہی جنت والے کھا سکیں گے، ورنہ جنت کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی. اور فرمایا کہ ایک جیسے پھل انہیں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں. فرشتے کہیں گے کھا کر تو دیکھو. جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور اس کی لذت پہلے سے کہیں زیادہ اور اچھی ہوگی. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. یقیناً مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
لا یفتر عنہم وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اور وہ اس میں مایوس ہوں گے. فرمایا کہ جنت والوں کے حال کے بعد اب جہنم والوں کا حال سنو. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی اور ان پر قائم رہے، توبہ کی توفیق نہ ملی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور کفر کیا، ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. رہائی کی امید سے بھی انسان کو ایک ہلکی سی طاقت ملتی ہے کہ چلو یہ مشکل وقت گزر جائے گا اور اچھا وقت آئے گا جب ہمیں رہائی ملے گی. لیکن فرمایا جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، رہائی کی کوئی امید ان مجرموں کو نہیں ہوگی. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. ابلس یبلس ابلاسن کا معنی ہوتا ہے نا امید ہونا. ابلیس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہے. تو جہنم والے نہایت مایوسی کی حالت میں وہ عذاب بھگتنے پر مجبور ہوں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ لیکن وہ خود ہی ظالم تھے. فرمایا جہنم میں کسی کو ڈال دینا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر بھیجے گئے، ہدایت بھیجی گئی، کتاب بھیجی گئی، اللہ کے احکام پہنچ گئے. اب اس کے بعد جو نہ مانے وہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 سال کی زندگی میں اس نے نافرمانی کی اور کروڑوں اربوں سال اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، کیا یہ ظلم نہیں؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت یہی تھی کہ اگر مجھے 1000 سال کی یا لاکھ سال کی زندگی بھی ملے تو میں اس میں بھی اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہوں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. آدمی کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ مجھے جتنی بھی زندگی ملے اس میں میں جی بھر کر عیاشی کر لوں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہوں. تو ان کی نیت کے مطابق اور ان کے ارادے کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، یہ کوئی ظلم نہیں ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ اور پکار کر کہیں گے اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ دعا کرو کہ ہمارا رب ہم پر موت وارد کر دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وہ کہے گا تم یہی رہنے والے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب مالک کو دیکھا، انتہائی کریہ المنظر اور انتہائی رعبدار اس کی شخصیت اور اس کا چہرہ جذبات سے عاری. اللہ نے ان کے دل میں رحم پیدا کیا ہی نہیں. اس کی ایک ہلکی سی جھلک سعودی عرب کے قید خانوں میں اور اس کے جیلوں میں جو وارڈن ہوتے ہیں ان کے چہروں پر دیکھی جا سکتی ہے. وہ اتنے سخت مزاج اور اتنے کریہ المنظر اور اتنے جذبات سے خالی ہوتے ہیں جیل کے وارڈن کہ ان کو کسی انسان پر ترس نہیں آتا. لیکن جہنم کے فرشتے
وہ تو پھر ایسے ہیں کہ اللہ ہی بچائے۔ مالک جہنم کے خازن کا اور اس کے منتظم اعلیٰ کا نام ہے، اور پہلے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواستیں کریں گے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے۔ جب ناکام ہوں گے تو پھر مالک سے درخواست کریں گے کہ اے مالک، آپ ہی اللہ سے یہ درخواست کریں لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اللہ پاک ہمیں ختم کر دے، ہمیں مار دے۔ قضاء علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر موت وارد ہو جانا یا اس کو مار دینا، جیسے فرمایا فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو اس کی موت واقع ہوگی۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، بڑے عرصے بعد مالک جواب دیں گے کہ تمہیں اب یہیں رہنا ہے، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ ترجمہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان پر پھرائے جائیں گے تھال سونے کے، وَأَكْوَابٍ، اور سونے کے گلاس، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں وہ کچھ ہوگا جس کی دل تمنا کریں گے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس جنت میں بہت سے پھل ہوں گے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم کھاؤ گے، إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بلا شبہ مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يفتر عنہم، وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اور پکار کر کہیں گے اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، دعا کرو کہ ہمارا رب ہمیں مار دے، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔